قاسم عشق مصطفیٰ حضور قبلہ بابا سائیں کا سایہ تا قیامت قائم و دائم رہے۔ اليوم أتكلم عن سيدنا إمام المشارق والمغارب أبو الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ آج کا میرا موضوع امام المشارق والمغارب حسنین کریمین کے والد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابتك وهبت علينا مودتهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي وسيدة سلام الله عليها وابناهما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے کسی بھی چیز کی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس چیز کی اجرت مانگتا ہوں، صرف اس چیز کی میں اجرت مانگتا ہوں، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہو چکی ہے، جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور ان دونوں کے شہزادے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حدیث الآخر عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال استشهد علی الناس فقال انشد اللہ سمیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والاہ آدی من عاداہ فقامتہ 10 رجلا فشہدوا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ کی خلافت کا دور تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو اس دن موجود تھا یعنی یوم غدیر کے موقع پر موجود تھا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے۔ اس وقت کون کون سے لوگ موجود تھے؟ یعنی اس وقت ایسا دور آ چکا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے فیصلے پر لوگ اعتماد نہ کرتے تو مولا علی علیہ السلام کو گواہی لینی پڑی، تو اس موقع پر صرف 10 لوگ ایسے اٹھے جو کھڑے ہو کر انہوں نے گواہی دی کہ اے علی ہم اس وقت موجود تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ یوم غدیر کے دن یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے، اور آگے فرمایا اللہم آل من آلاؤ، یا اللہ تو اس کو اپنا دوست رکھ دے، اللہم والی من والا ہو، اس کو اپنا دوست رکھ جو علی کو اپنا دوست رکھے اور اس سے تو کبھی بھی محبت نہ فرما، اس کو کبھی بھی تو اپنا دوست نہ رکھ، جو علی سے دشمنی کرے، جو علی کو اپنا دوست نہ مانے تو اس کو کبھی بھی دوست نہ مان۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأم سلمہ هذه علی بن ابی طالب لحمه لحمی ودمه دمی فهو منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ علی
یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر موجود تھے. فرمایا کہ یہ علی وہ ہے کہ اس کا جسم، اس کا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، اور جو اس کا خون ہے وہ میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے اس دنیا کے اندر ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. صرف فرق یہی ہے کہ یہ میرے بعد نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن یہ نبی نہیں ہے بلکہ ولیوں کا سردار ہے. سأستأذن منكم بعد البيان هذه الأشعار الذي أنشد الإمام أهل السنة الشيخ إمام أحمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ عن شان سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ومقامه العالی وفیہ الاستعان منہ. میں اس اشعار کے بعد جو کہ امام احمد رضا خان، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے کے متعلق لکھے ہیں، ان کی شان میں لکھے ہیں، اور ان اشعار کے اندر امام احمد رضا خان یعنی اعلیٰ حضرت نے مولا علی علیہ السلام سے مدد طلب کی ہے. وہ اشعار یہ ہیں: کما یقول مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں، فارسی کے اندر آپ کے اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا. آپ فرماتے ہیں کہ اے مرتضی یعنی حضرت علی علیہ السلام، آپ کا نام، آپ کا لقب مرتضی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مرتضی وہ ہے جو خدا کا شیر ہے، مرتضی شیر خدا مرحب کشا، آپ مرحب سے فتح پانے والے ہیں، مرحب کو آپ قتل کرنے والے ہیں، خیبر کشا اور خیبر جو قلعہ ہے اس کو آپ فتح کرنے والے ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں کہ سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، کہ آپ سردار ہیں اس لشکر کے آپ سردار ہیں جو ہمیشہ فتح پانے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری مدد کرو. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، حیدرا اے دردرا زرگام حائل منظرا، شہر عرفان را درا روشن درا امداد کن، شہر عرفان را درا روشن درا امداد کن. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ شعر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حیدرا اج دردرا زرغام حائل منظرا، شہر عرفان را درا روشن درا امداد کن. آپ فرماتے ہیں کہ حیدرا اج دردرا، حیدر وہ جو سانپ کو ازدہا، ایک بڑا سانپ ہے جس کو ازدہا کہا جاتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سانپ کو، ازدہے کو دو ٹکڑے کرنے والے حیدرا اج دردرا زرغام حائل منظرا. اور اس وقت کا جو منظر تھا، جو لوگ موجود تھے وہ حیران ہو گئے، منظر خوفناک بن گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حیدر، ویسے حیدر آپ کا لقب کیسے ہوا؟ عرب کے اندر ایک معمول تھا، ایک رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، جس کی ولادت ہوتی تھی، تو وہ جو اژدہا تھا، بڑا سانپ، وہ اس بچے کے سامنے لاتے، اور اس لیے لاتے کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے. تو جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے اس سانپ کو لایا گیا، اس اژدہا کو لایا گیا، تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب وہ آیا تو آپ نے اسے دیکھا، تو لوگ وہاں پر موجود تھے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ حلالی ہے یا غیر حلالی. تو مولا علی علیہ السلام نے جب اس سانپ کو دیکھا، آپ اس وقت جھولے کے اندر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. آپ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے پکڑا اور اسے پکڑ کر توڑ دیا، دو ٹکڑے کر کر ایسے اٹھا کے پھینک دیا.
تو یہ جو منظر تھا خوفناک منظر بن گیا. تو جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا حیدرہ. اس وقت یعنی حیدر کے معنی ہے سانپ کو دو ٹکڑے کرنے والا. آپ نے فرمایا کہ حیدرہ اجدردرہ زرغام حائل منظرہ, سانپ کو دو ٹکڑے کرنے والے حیدر اور اس منظر کو خوفناک بنانے والے سرورہ لشکر شہر عرفاں را درا روشن درا امداد کن. آپ فرماتے ہیں کہ آپ معرفت کے شہر ہیں اور آپ ایک روشن موتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے. آپ ایک روشن موتی ہیں, اے روشن موتی تو ہماری مدد کر. یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی, منز با افتاد میں دست خدا امداد کن, منز با افتاد دست خدا امداد کن. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی. آپ فرماتے ہیں کہ یا ید اللہ اے اللہ کے ہاتھ, یا قوی اے طاقتور, یا زور بازو نبی اے نبی کے بازو کی طاقت. آگے آپ فرماتے ہیں کہ یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی, اے اللہ کے ہاتھ, اے طاقتور, اے نبی کے جو بازو ہیں ان کی طاقت منز پا افتادم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو نبی کی بازو کا طاقت ہے, میں مشکل کے اندر گھرا ہوا ہوں, ان کے اندر مشکلوں نے مجھے ایسا گھیر لیا ہے کہ ان سے نکلنا ناممکن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن. آپ فرماتے ہیں کہ اے دست خدا امداد کن یعنی اے اللہ کے ہاتھ. اعلیٰ حضرت نے مولا علیہ السلام کے لیے آپ کو جو فریاد کی, آپ کو جب فریاد کر رہے تھے دعا کے اندر, تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے ہاتھ میری مدد کر. فی بیان الآخر ان یتقبل منا و تقریرنا و سماعنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیان کرنا اور ہم سب کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.